آج ہمارا سب سے بڑا المیہ وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی. آج ہماری نظر لوگوں پر تو ہے، لوگوں کی جیبوں پر بھی ہے، لوگوں کی دولت پر بھی ہے، لوگوں کے سرمائے پر بھی ہے. کیا جتنی ہماری نظر غیر اللہ پر ہے، غیر اللہ کے خزانوں پر ہے، حالانکہ غیر اللہ کے پاس کہاں سے خزانہ آیا؟ ان کو دینے والا کون؟ اللہ. کیا کبھی ہم نے اتنی نظر اللہ کے خزانوں پر بھی رکھی؟ ہم نے اللہ سے مانگا، پھر بنتا ہے کہ ہم شکوہ کریں. ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، اے اللہ یہ آپ کا حکم ہے، آپ کے نبی کا حکم ہے، آپ کے نبی کی ادائیں پیاری، آپ کے نبی کی سنتیں پیاری. اے اللہ آپ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بڑے بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگوں کو عطا فرمائی. نبی کی باتیں ہیں، ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہو سکتی. اے میرے مولا مجھے بھی اپنے پیارے حبیب کا خادم بنا دے، مجھے ان کا غلام بنا دے، ان کی سنتوں کا خادم بنا دے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یاد رکھیے اگر ہم اللہ سے مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے، تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا. آج اگر ہمیں کسی نماز میں سستی محسوس ہو رہی ہے کہ فلاں نماز میں مجھ سے سستی ہو جاتی ہے، باجماعت نماز میں سستی ہو جاتی ہے، لاپرواہی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین سے ہم مانگنا شروع کر دیں. اے اللہ، اے اللہ، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، مجھے نماز کا شوق عطا فرما، میرے لیے نماز پڑھنا آسان بنا دے، میرا دل نماز میں لگا دے، میرا دل سجدوں میں لگا دے، مجھے مزہ نماز میں آئے، مجھے مزہ قرآن پاک کی تلاوت میں آئے، مجھے مزہ صالحین کی مجلسوں میں نصیب ہو. اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بنا لے، مجھے اپنا بنا لے. اے اللہ میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تجھے پسند ہو. ہم مانگنا تو شروع کر دیں. ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. تو یہ ابتدائی بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں، یہ آیتیں سنتے ہیں، جنت کی نعمتیں سنتے ہیں، جنت کی بہاریں سنتے ہیں، دل مچلتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے. لیکن دوسری طرف جو ہمارا دشمن ہے شیطان اور نفس امارہ، یہ ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمانہ بڑا مشکل ہے جی، نیکی پر چلنا مشکل ہے، اتنا زیادہ نماز کا پابند بننا مشکل ہے، بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، کاروبار میں پیچھے ہو جاؤ گے، پڑھائی میں پیچھے ہو جاؤ گے، فلاں چیزوں میں پیچھے ہو جاؤ گے. انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں،
آج ہماری مسجدوں میں نوجوان طبقہ خشوع خضوع کے ساتھ جی حاضر ہونے والا آپ کو نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ 100% میں کوئی 1-8% بڑی مشکل سے اور بہت کیا کہتے ہیں برکت کے طور پہ آثار جو بھی کہی ہے عجائب گھر میں جیسے چند چیزیں رکھی ہوتی ہیں آپ کو نظر آئیں. میں جمعے کی بات نہیں کر رہا، میں 5 نمازوں کی بات کر رہا ہوں. 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے. آج ہماری نوجوان نسل اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، بہت کم ہوں گے الا ماشاءاللہ. اور جن کو تھوڑا سا ترغیب دے دی جائے تو بس وہ مسجد میں آتے ہی آخری وقت میں اور سب سے پہلے ان کو بھاگنے کا شوق ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کو بھاگنے کا شوق. تو اللہ سے ہم مانگنا شروع کریں، اللہ سے پڑھی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقاب قوس فی الجنت خیر مما تطلع علیہ الشمس او تغرب. یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ، جنت میں ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ اس تمام جہان سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا یا غروب ہوتا ہے. یعنی پوری دنیا اس سے زیادہ بہتر کون سی جگہ ہے؟ اگر جنت میں ایک آدمی کو ایک کمان کی مقدار کی جگہ مل جائے. یہ کمان کی مقدار کی جگہ کا مطلب کیا ہے؟ عربوں میں رواج ہوتا تھا، کہیں جاتے تھے اور قافلہ کہیں پر پڑاؤ ڈالتا تو وہ اپنی جگہ کو ریزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اپنی کمان ڈال دیتا تھا. جیسے آج کل بعض لوگ جو ہے رومال ڈال دیتے ہیں، ٹوپی ڈال دیتے ہیں، تو یعنی یہ جگہ ریزرو کرنے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو جنت میں ایک بستر کی جگہ مل جائے تو پوری کائنات، پوری دنیا سے وہ بہتر ہے وہ جگہ. اور یہ روایت میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت. آج دنیا میں دیکھیے شریعت اس سے منع نہیں کرتا، دنیا کے لیے بھی آپ محنت کریں، دنیا کے لیے بھی آپ محنت کریں. آپ پہ جو ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی وہ بھی آپ نے پوری کرنی، اپنے نفس کی، اپنے جسم کی جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے. تو رزق حلال آدمی کمائے لیکن آخرت کی بھی فکر کرے، آخرت کی بھی فکر کرے. ہمارے ہاں معاملہ عجیب سے چل رہا ہے کہ دنیا میں تو اتنے منہمک ہوئے کہ آخرت کو ہم بھول بیٹھے. بڑے گھاٹے کا سودا ہے. دنیا بنا لی، 2-4 دن اگر ہم گھر میں رہ بھی گئے کل کو اس گھر کو چھوڑ کے جانا ہے. بڑے سے بڑا عالی شان سے عالی شان ہم نے محل بنوا لیا، بنگلہ بنوا لیا، 2-4 دن ہم رہ بھی گئے تو اس کے بعد ہم نے اس گھر کو چھوڑ دینا ہے. وہیں سے ہمارا جنازہ اٹھے گا، وہ سب چیزیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. بعد میں آدمی کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ جو عالی شان میں نے محل بنایا، یہ جو میں نے گھر بنایا، اس پر میری زندگی کا بہت بڑا حصہ صرف ہوا، میری محنت، میں نے اس کے لیے بڑی مشقت اٹھائی، بڑے پسینے بہائے، بہت محنت کی، تب جا کے یہ محل اور یہ گھر بنا ہے. اب گھر بن گیا،
گھر بن گیا، 2-4 راتیں سکون کی ملی وہاں، لیکن اس کے بعد بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا، چلیے کوچ کیجئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے بچ کر کوئی نہیں، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ تو دنیا کے لیے آدمی اس قدر محنت کرے جتنا اس نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس قدر محنت کرے جتنا اس نے آخرت میں رہنا ہے۔ دین و دنیا کے تقاضوں میں اعتدال پیدا کرے، توازن برقرار رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ دکان کھول لی اور نماز بھی بھول گئے، ایسا نہ ہو کہیں ملازمت اختیار کی تو ملازمت کی حاضری کی تو فکر ہے کہ صبح جانا ہے، انگوٹھا لگانا ہے، حاضری دینی ہے، اور اس وقت کے لیے تو تیار ہو کے چلے گئے، لیکن جو فجر کی نماز میں انگوٹھا لگانا تھا، حاضری دینی تھی، ہاں وہ کتنے دنوں سے ہم اس میں غیر حاضر پائے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو جنت میں اگر ایک بستر کی جگہ مل گئی تو کیا کہیے۔ وعن ابی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، 2 جلیل القدر صحابہ سے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا۔ پکارنے والا پکارے گا تمہارے لیے، اب زندگی ہی زندگی ہے، تم کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوگے، جنت میں یہ کھٹکا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ کھٹکا ہے، محل تو بنا لیا نا، محل تو بنا لیا، باتھ روم تو بنا لیا۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھی نے ڈیفنس میں 50 لاکھ کا باتھ روم بنایا۔ خیر میں تو کم پیسے کہہ رہا ہوں گا، آپ کو تو شاید اس سے بھی زیادہ معلوم ہوگا کہ اس سے مہنگے بھی بنانے والے ہوں گے۔ اب صرف اتنے لاکھوں کا ایک آدمی باتھ روم بنائے جی، تو جب چھوڑ رہا ہوگا تو جی افسوس بھی کتنا ہوگا آدمی کو۔ لیکن جنت میں جو کچھ ملے گا، جنت میں باتھ روم نہیں ہوگا جی، وہاں باتھ روم ہوگا ہی نہیں۔ ہاں بعض روایات میں آتا ہے، احادیث میں، کہ کھائیں گے تو بہت، پیئیں گے بہت، جی کیا طریقہ ہوگا، تو فرمایا کہ ان کو خوشبودار ڈکار آئے گی اور اس سے یہ ہضم ہو جائے گا۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ سے ایک دفعہ کسی نے یہی سوال پوچھا اسی طرح کا، کہ مولوی صاحب آپ بڑی عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ کرتے رہتے، کھائیں گے پیئیں گے فلاں کریں گے اور باتھ روم بھی نہیں جانا پڑے گا۔ تو حضرت نے حدیث کا تو حوالہ دیا، سمجھایا، لیکن ایک اور عقلی دلیل بھی دی، کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور فرمایا کہ جب یہ بچہ جی جب حمل ہوتا ہے تو 9 ماہ تک یہ کہاں رہتا ہے جی، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو وہاں اللہ اس کو جی اس کی خوراک کا انتظام ہے یا نہیں ہے، اس کی خوراک کا انتظام ہے باقاعدہ، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو پال رہے ہوتے، اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہوتے، اس کو خوراک دی جا رہی ہوتی، سب کچھ وہاں کون سا باتھ روم ہوتا ہے، وہ تو بالکل بند ہوتا ہے۔ تو جو اللہ 9 مہینے تک ایک معصوم ایک بچے کو وہاں کھلا سکتا ہے
اور پھر وہاں باتھ روم کی ضرورت نہیں. جنت میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو گے. زندگی ہی زندگی ہے, کبھی بھی موت سے ہم کنار نہیں ہوگے. اور یہ کہ تم صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے. اور تم جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے. اور یہ جوانی بھی کہاں کی؟ جنت کی. یہ دنیا کے آج کل کے جوانوں کی بات نہیں کر رہا. 10 کلو کا وزن بھی ہاتھ میں نہیں اٹھتا, نرم و نازک. ہاں ممی ڈیڈی انڈا خور. اب کی جو پیداوار ہے وہاں پر تو جنت کے اندر جو جوان ہوگا کیا کہنے, اللہ تعالیٰ اس کو جی بعض روایات میں آتا ہے کہ 33 سال کی عمر اور بھرپور جوانی, بھرپور جوانی. ان آنکھوں کو بھی اللہ وہاں طاقت دے دے گا, یہ بھی طاقتور ہوں گی, ہاتھ پاؤں تمام اعضاء میں. تو فرمایا کہ وہاں تم جو ہے جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں ہوگے. ہسپتال نہیں ہوگا وہاں, ضرورت ہی نہیں ہے ہسپتال کی, کوئی بیمار نہیں ہوگا وہاں. آج یہاں دولت بھی ہو جائے, حیرت ہوتی ہے. بعض دولت مند لوگ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا, لیکن ان کی خوراک دیکھی جائے بس معمولی سی چند سبزیاں کھا سکتے ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارا معدہ قبول ہی نہیں کرتا, کھا ہی نہیں سکتے. دنیا اتنی ہے کہ پوری سبزی منڈی خرید لے, جی پوری بازار خرید لے, لیکن معدہ جو ہے قبول نہیں کر رہا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں خوب کھائیں گے, کوئی بد ہضمی نہیں, کوئی پیٹ خراب نہیں, کوئی بیماری نہیں. اور فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. اور یہ کہ تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے, تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. دنیا میں اگر کوئی تھوڑی سی راحت بھی ملتی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کانٹا لگا ہوتا ہے. آج کا ماحول کیسا ہے؟ اگر کوئی غریب ہے نا, غریب, تو وہ بھی معاشرے کو پسند نہیں ہے. یار اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں, فلاں فلاں. اور جس کے پاس کچھ آ جائے تو وہ بھی پسند نہیں, پھر اس سے حسد شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی پسند نہیں, اتنا پیسہ اس کے پاس آ کیسے گیا, حسد شروع ہو جاتا ہے. یہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں. ابھی آپ نے چند دنوں پہلے اسی ملک میں ہی واقعہ سنا کہ چند بھائی آئے اٹلی سے, اور ان کی نیشنلٹی وہاں ہو گئی. محنت کی, انہوں نے محنت مزدوری کر کے کمایا, اور اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے ہیں. جی اب ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہی ترقی, نوجوان ہے, اور اپنے سگے رشتہ داروں نے ان کو قتل کر دیا. یہ ہے دولت, یہ ہے پیسہ. اللہ بچائے. دنیا کے پیچھے آدمی نہ پڑے. اور یہ مشہور قصہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, بلکہ سناتے بھی رہتے ہیں, کہ گئے تھے جی 3 دوست جا رہے تھے, راستے میں ان کو جی سونے کی 3 اینٹیں ملی, سونے کی. اچھا غریب لوگ تھے, جب دیکھا تو مچل گئے. اوہو ماشاءاللہ, خزانہ ہی خزانہ ہے, مزے کریں گے. اب تقسیم تو کرنی تھی, تینوں نے تقسیم کر لیتے, ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دے دیتے, تو ہر ایک فائدہ میں اٹھاتا. لیکن لالچ بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز. اب بیٹھے, بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے کہا خزانہ تو آ گیا, پہلے ایسے کام کرتے, کھانا کھا لیتے, اس کے بعد پھر یہ کریں گے. تو ایک دوست کو کھانے کے لیے بھیجا, تم جاؤ کھانا لے آؤ. وہ کھانا لینے گیا. اب یہ دونوں آپس میں ان کا مشورہ ہو رہا ہے. مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ خزانہ تو بہت ہے, اگر 3 پہ تقسیم ہوگا تو تیسرا بھی ہمارا کیا ہو جائے گا, تیسرا شریک ہو جائے گا. اس سے اچھا ہے کہ آدھا آدھا ہم کر لیں, اس کو مار دیں, اس کو قتل کر دیں, آدھا آدھا ہم کر لیں گے. اور یہ صاحب جو کھانا لینے گئے,
اس کے دماغ میں یہ پلاننگ چل رہی تھی، خزانہ اتنا بڑا 3 میں تقسیم کریں گے تو 3 حصے ہو جائیں گے، کیوں نہ میں کھانے کے اندر زہر ملا دوں، یہ دونوں کھانا کھائیں گے اور کیا کہتے ہیں دونوں مر جائیں گے، پورا خزانہ اپنے گھر لے جاؤں گا، مزے کروں گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ کھانا زہر ملا ہوا لے کے آ رہا ہے، آیا، انہوں نے دونوں نے مل کے اس کو قتل کر دیا، اور پھر بڑے آرام سے سکون سے کھانا کھانے بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے کہ وہ کھانے نے بھی اثر دکھایا، وہ بھی مر گیا اور وہ خزانہ وہیں کا وہیں پڑا۔ یہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ آج ایک سگا بھائی اللہ بچائے، یہ مال کا معاملہ آ جائے، چند ٹکوں کا اور پیسوں کا معاملہ آ جائے تو خون سفید ہو جاتا، خون سفید ہو جاتا۔ کاش کہ اس دنیا کو ہم اپنی اس سے ایک طرف رکھیں اور وہی پرانی والی محبتیں اور اخلاص والی، میرے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ محبتیں دیکھی ہوں گی، ہم نے تھوڑی تھوڑی دیکھی، لیکن ہمارے بعد جو 2020 سے 25 والی جو جنریشن ہے، ہاں، موبائل اور انٹرنیٹ والی، یہ تو ہے ہی ممی ڈیڈی، انہوں نے کہاں یہ محبتیں دیکھی، لیکن بزرگوں نے دیکھی ہوگی۔ وہ دور تھا، بڑے بڑی حویلیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اماں جس چولہے پہ لکڑیاں ڈال کے چائے بنا رہی ہے یا ناشتہ بنا رہی ہے، یہ بچے سارے بجائے اس کے کہ وہ بچے وہاں اپنے کیا کہتے ہیں بیڈ روموں میں کھانا منگائیں، سارے جا کے اماں کے ساتھ اسی کچن میں وہیں جیسے کیسے بیٹھ کے، بھلے بیٹھنے کی جگہ ہو نہ ہو جی، وہیں اماں کے ساتھ کھا کے بڑے مزے سے جاتے تھے۔ ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھانے والے ہوتے تھے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، محبتیں تھیں، پیار تھا، الفت تھی۔ آج کیا ہے، ہر ایک کو کمانے کا وہ چسکا لگا ہوا ہے، کمانے کی فکر ہے، پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت۔ پڑھنے کا، آپ تو میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے ٹھیک ہے ڈگریاں جنہوں نے حاصل کر لی، آج گھر کے اندر بچہ جی، بیٹا وہ الگ ملازمت کر رہا ہے، بیٹی الگ کر رہی، سب کما رہے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہے گھر میں، پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی آپس میں رابطے نہیں ہیں، تعلقات وہ مضبوط نہیں ہے۔ پہلے ایک کماتا تھا، اور عجیب بات کہ جن بچوں کے پڑھنے کی عمر ہے، نونہال، جن کو ہم قوم کا نونہال کہتے ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، ان کی بھی توانائی پڑھائی پہ صرف نہیں ہو رہی، ان کی توانائی بھی پیسہ کمانے پہ، دولت کمانے پہ۔ زیادہ ہوشیار ہے، آن لائن پڑھا رہا ہے، آن لائن پڑھا رہا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ اور تھوڑا سا بے وقوف ہے، کچھ نہیں آتا لکھنا پڑھنا، تو کئی ادھر سے کوئی ٹیوشن ڈھونڈ لوں گا، ہلکا پھلکا جو بھی آ جائے، جو بھی آج بس پیسہ چاہیے۔ حالانکہ والد کی طرف سے بالکل کیا کہتے ہیں، ان کو یہ اجازت ہوتی ہے بچوں کو کہ تمہیں تعلیم کے لحاظ سے، تعلیم کے زمانے میں جتنا پیسہ چاہیے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باپ دوسری جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو کیا اپنے بچوں کو جی جو علم حاصل کرنے ان پہ خرچ نہیں کرے گا؟ لیکن بچہ خود بگڑا ہوا ہے جی، اس نے اپنی اور خواہشات پوری کرنی ہے، بہت سی چیزیں ایسی اس کو چاہیے کہ جو اس کے نہ والد کو پتا ہو نہ ماں کو پتا ہو، اب اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، وہ پیسہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے لیے یہ راستہ اختیار کرے۔ بس آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ میرا تو زیادہ تر تعلق دینی مدارس کے طلباء کے ساتھ رہتا ہے نا، اسکول کالج کے بچوں کے ساتھ تو اتنا زیادہ واسطہ ہمارا پڑتا نہیں، تو وہاں پر بھی ایسے ایسے معاملات آتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، ایک طالب علم، بہترین اچھی سوسائٹی کا رہنے والا، خاندان اچھا، پیچھے کمانے والے سارے، سبق میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مسئلہ ہے تمہارا کچھ، بعد میں ساتھیوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ موبائل کا جو سامان ہوتا ہے نا، یہ جو اس کے ساتھ یہ بیچتا ہے، آن لائن یہ کام کرتا ہے یہ، تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی پڑھائی کے دوران یہ کام کرے گا تو اس کے کسٹمر تو آئے گا نا، تو پڑھائی پہ کتنی توجہ دے گا؟ زیادہ نہیں دے سکے گا، تو اس لیے اس کی شکایتیں آتی تھیں، تو میں نے ان کے والد صاحب کو بلایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں بعد ایسے بھی اساتذہ ہوتے ہیں رحم دل کے بچے کی کیفیت دیکھ کے یہ چیزیں چھڑوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا پریشانی ہے تجھے
کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو اس کی پریشانیاں ختم کی جائے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ کیا کرے؟ اپنی پڑھائی کرے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، ان کے والد صاحب سے پوچھا، تو والد صاحب نے کہا نہیں، میں نے تو اس کو بالکل منع کیا ہے، میں اس کی سب خواہشات جو یہ جتنے مانگتا ہے پیسے سب میں دینے کے لیے تیار ہوں اور دیتا بھی ہوں، پھر یہ اپنے شوق سے کرتا ہے، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو آخری بات میں نے جو آپ کے سامنے کہی کہ اگر ہم اس پہ بند نہیں باندھیں گے، یہ دنیا کی حرص ایسی ہے، جو بھی 3 اینٹوں والا قصہ آپ کے سامنے سونے کا بیان کیا ہے، اینٹیں وہیں رہ گئیں، تینوں جو ہے نا ان کی لاشیں بھی وہیں پڑی۔ دنیا ایسی رہے گی، اگر ایک مال آ گیا دوسرا چاہیے، تیسرا، اور اس کو قبر کی مٹی ہی وہ کرے گی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین دنیا کی حرص سے اور دنیا کی لالچ سے محفوظ فرمائے، آخرت کا شوق نصیب فرمائے، جنت کا شوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔